أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کا دوسرا رکوع تقریباً 2 رکوع میں، یعنی دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع، اس میں غزوہ خندق کا بیان ہے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور آپ حضرات اس کا بیان سن رہے ہیں۔ اور ہم یہاں تک پہنچے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اور کافروں کے بارے میں حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں تک ہمارا درس پہنچا تھا۔ اور جب ہوا آ گئی، آندھی آ گئی، اور کافروں کے خیمے وہ اکھڑ گئے اور ان کی ہانڈیاں اوپر فضا میں چلی گئی اور سب تتر بتر ہو گیا، اور کافروں نے کہا واپس چلو واپس چلو، تو واپسی کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاملہ نمٹ رہا تھا تو آپ نے فرمایا الآن نغزو علیہم ولا یغزوننا، الآن نسیر الیہم ولا یسیرون الینا، کہ یہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اب یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے، ہم ان سے، یعنی ہم ان کے ممالک کی طرف جائیں گے، یہ آ کر کے ہمیں نہیں ستائیں گے، یہ آپ نے اعلان فرمایا۔ اور واپسی میں مدینہ منورہ چونکہ تو فاصلے پر ہے، خندق کا وہ جو تھا، وہ جگہ تھی جو معرکہ والی جگہ تھی، وہ تو فاصلے پر ہے۔ آپ تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول نے اپنا ہتھیار اتارا، تو جیسے ہی آپ نے ہتھیار اتارا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ لوگوں نے ہتھیار اتارے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ہم نے تو نہیں اتارے، ہمارے جتنے فرشتے تھے وہ تو ابھی تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ تو کہا بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہاں جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار دوبارہ پہنے، اور آپ نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ تیار ہو جائیں، اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ تو صحابہ ایک دم تیار ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو راستے میں عصر کا وقت آیا، تو اب 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ تیز چلو اور عصر وہاں پڑھو، جب ہم عصر کی نماز کا وقت ہی یہاں پر ہو گیا تو ہم یہاں پڑھیں گے۔ ایک نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ عصر ہی وہاں پڑھنا، ہم تو وہیں پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے نماز یہاں پڑھی اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کر کے پہنچ کر کے پڑھی۔ واپسی میں یہ کارگزاری سنائی، غزوے کا قصہ تو بعد میں سناتا ہوں، واپسی میں کارگزاری سنائی کہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے آپ کی حکم کی تعمیل میں ہم نے وہی نماز پڑھی۔ بعض نے کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم نے وقت کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، اور دونوں کو کہا تمہاری دونوں کی بات صحیح ہے۔ تو اسی میں حضرات اللہ کے رسول کے اس فعل سے ایک اصول نکالتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ یہ شریعت کے جس حکم میں دونوں طرف کی گنجائش ہو، اور ایک مجتہد جو آسمانی علوم سے واقف ہو، بازار کا آدمی نہیں، یونیورسٹی کالج کا آدمی نہیں، آسمانی علوم سے پختہ علوم رکھتا ہو اور اجتہاد کر سکتا ہو،
اور قابل ترین آدمی ہو اور 60-70 سال اس کے اس فن میں گزرے ہوں اور منجھا ہوا آدمی ہو اور وہ اجتہاد کر سکتا ہو، تو وہ اگر کوئی حکم بتائے شریعت کا اور دوسرا اسی طرح کا قابل آدمی دوسرا حکم بتائے تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اور دونوں خدا کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ جس حکم میں دونوں طرف کی گنجائش ہو، مثال دے رہا ہوں آپ کو، آمین زور سے بولنا، آمین آہستہ بولنا، دونوں طرف کی روایتیں ہیں۔ بعض مجتہدین نے کہا کہ نہیں، آمین تو آہستہ بولیں گے کیونکہ دعا ہے، دعا میں آہستہ ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، آمین زور سے بولیں گے۔ دونوں طرف احادیث بھی ہیں، دونوں طرف کی باتیں بھی ہیں، تو ایک مجتہد نے ایک کی ترجیح دی، دوسرے مجتہد نے دوسرے کو ترجیح دی، تو دونوں باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ آمین کہنے والے زور سے وہ بھی مجرم نہیں ہیں اور آہستہ کہنے والے یہ بھی مجرم نہیں ہیں۔ یہ جو مارکیٹوں کی فضا ہے کہ تم حضور کی مخالفت کرتے ہو اور لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کہ تم لوگ ہاتھ اوپر نہیں باندھتے ہو، نیچے باندھتے ہو، یہ غلط ہے۔ تم لوگ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے ہو، تم تو سارے کافر ہو، تمہاری تو نمازیں ہی نہیں ہوتی، تو یہ جملے صحیح نہیں ہیں۔ ہاں، مجتہد اگر کسی ایک راہ کو طے کرتا ہے تو دوسری راہ منکر نہیں ہے، یعنی نافرمانی نہیں ہے، اور یہ والی طرف اگر کسی نے اختیار کر لی، وہ اختیار نہیں کی، تو وہ خدا کی نافرمانی نہیں ہے، یہ بھی خدا کی نافرمانی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا، کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات ملتے ہیں۔ اس سے یعنی آپ کا ذہن خراب نہ ہو میری اس بات سے، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے کہ بھائی ہاں بس ہماری مرضی ہے، ہم کبھی ہاتھ یہاں باندھیں گے، کبھی نیچے باندھیں گے، نہیں۔ آپ نے جس امام کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں، اس سے اپنی مرضی سے نکلنا آپ کے لیے حرام ہے۔ عوام کے لیے اس کی گنجائش کسی صورت میں نہیں ہے کہ وہ جس ترتیب پہ چل رہی ہے اور وہ اس ترتیب سے ہٹ کر کے جان بوجھ کے جس میں اس کو مزہ آئے وہ کرے۔ جی مجھے تو آمین زور سے کہنے میں مزہ آ رہا ہے، میں وہ کروں گا، اور مجھے تو یوں کرنے میں مزہ آ رہی تھی۔ مزے کا دین نہیں ہے، یہ تو پیروی کا دین ہے، اس میں تو پیروی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ مسائل اجتہادیہ میں اس ہمارے نبی کی اس بات سے حضرات نے یہ اصول اخذ کیا ہے، جو میں نے ہلکا سا آپ کو اشارہ اس کا دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرات جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے قلعے بند کر لیے۔ سردار جو تھے ان کے کعب ابن اسد، اس نے بیان کیا، سب قوم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو حالات کی نزاکت تمہارے سامنے ہے، 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو سب مسلمان ہو جاؤ، تمہارے بیوی بچے مال چیزیں، تمہارا علاقہ، تمہاری مدینہ کی زمین سب بچ جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، ان کی پیروی کر لو۔ اور تم سب جانتے ہو، سب تورات میں پڑھتے ہو، اللہ نے پیشن گوئی دی ہے کہ یہی نبی ہے اور سچے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، دیکھو میری بات مان لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میری یہ بات نہیں مانتے تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو، اور پھر بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرو یہاں تک کہ تم سب مر جاؤ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن میں مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ یہ یہودی یہ تو وہ ہیں، مطلب عبادت میں ہوں گے اور یہ لڑائی نہیں کریں گے، تم آج ایسا کرو کہ مسلمانوں پہ غفلت میں حملہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے، اور ہم اپنی کتاب تورات کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جتنی ہی زیادہ سامنے والے کی پیشن گوئی ہو، ہم اپنی کتاب نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے، ہم ان کو کیوں ماریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنا یہ بھی ہمارے تورات کے خلاف ہے، یہ بھی ہم نہیں کریں گے۔
کیا کرنا ہے؟ ہتھیار ڈال دیے۔ جب ہتھیار ڈال دیے تو مسلمانوں کا انصار کا قبیلہ تھا اوس، انہوں نے کہا یہ ہمارے ان کے پرانے تعلقات ہیں، ہم ان کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی کہ تم سب تو الگ الگ افراد ہو، تمہارے سردار ہیں سعد ابن معاذ، جن کو وہ رگ کے اندر تیر لگا تھا اور زخمی تھے بہت شدید، تو وہ اگر فیصلہ کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو مسجد کے اندر ہمارے نبی نے حضرت سعد ابن معاذ کے لیے ایک خیمہ لگایا تھا تاکہ آنے جانے والوں کے لیے سہولت ہو۔ سواری بھیجی گئی، ان کو بٹھایا گیا، بیمار تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اور ان کو اب آپ نے فرمایا تمہارا یہ سردار ہے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو، ان کو بٹھاؤ، ان کو لاؤ۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ جب لایا گیا تو ان کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑائی کے قابل ہیں وہ تو سب قتل کیے جائیں، اور ان کے جو بوڑھے، عورتیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ قیدیوں کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مجمع تھا، خندقیں کھودی گئیں اور ان کو مارا گیا، سب کو، سب جتنے بھی مرد تھے سب مارے گئے، سب کی گردنیں اتاری گئی، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قیدی بنا لیا گیا، کچھ کو بیچ دیا گیا، کچھ کو شام بھیج دیا، مختلف جگہوں میں ان کو بھیج دیا۔ اس میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ایک عطیہ قرظی کا نام آتا ہے، وہ مسلمان ہوئے، ان کا نام احادیث میں بھی آتا ہے۔ ایک شخص جو مسلمان تو نہیں ہوا لیکن ایک صحابی نے ان کے لیے پناہ لے لی، زبیر ابن باطا، با الف طا الف، یہ یعنی قصہ تو ہے لیکن قصہ برائے قصہ نہیں ہے، اس میں عبرت کا سامان ہے۔ تو زبیر ابن باطا نے کہا ثابت ابن قیس کو کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، تم اس میں کیا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میری ایک دفعہ یعنی میری جان پھنس گئی تھی، انہوں نے میری جان چھڑوائی تھی، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو پناہ دوں۔ آپ نے اجازت دے دی تو پناہ مل گئی۔ تو زبیر نے کہا کہ میں اکیلے پناہ مل گئی تو میں اکیلے کیا جیوں گا، میرے بیوی بچے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی بیوی بچوں کو بھی پناہ دلوائی۔ پھر کہنے لگا کہ جب مال نہ ہو، زمین نہ ہو، تو میں بغیر بیوی بچوں کے ساتھ بغیر مال کے کیسے جیوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے مال بھی دے دیا۔ پھر جب سب چیزیں اس زبیر کو مل گئی تو زبیر نے ان سے پوچھا اپنے سرداروں کے بارے میں کہ ابن ابی الحقیق ہمارا سردار تھا، وہ کہاں گیا؟ کہنے لگا وہ تو قتل ہو گیا۔ فلانا کہاں گیا؟ کہا فلانا بھی گیا۔ کہا فلانا کہاں گیا؟ فلانا بھی گیا۔ جب سرداروں کے نام لیے اور کوئی بچا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ اب میں اس دنیا میں رہ کر کروں گا کیا؟ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر کے تم مجھے قتل کرو۔ تو ثابت ابن قیس نے کہا میں تو قتل نہیں کروں گا، میں نے تمہارے لیے اتنی مشکل سے پناہ لی۔ تو کہا میں تو نہیں جیوں گا، میرے بیوی بچوں کو غلام بنا لو اور مجھے قتل کر دو۔ تو قتل کر دیے گئے۔ تو اس میں یعنی یہ جملہ لکھا ہے حضرات نے کہ دیکھو یعنی کافر تھا لیکن قومی غیرت اس کو کیسے یعنی کھا گئی، اور اپنی قومیت کی وجہ سے اس نے قتل کرنا اور کفر کے اوپر مرنا گوارا کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور اپنی قوم کے ساتھ چلا گیا۔ یہ قومی غیرت کی ایک مثال بھی ہے کہ لوگ قومی غیرت پہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اور ایک مومن کی مثال دی کہ مومن نے اس کے لیے کتنا آگے بڑھ کر کے اس کی جان چھڑائی، نرم دلی کا مظاہرہ کیا، اس کے بیوی بچوں کی بھی جان چھڑوائی، اس کے مال کی بھی جان چھڑوائی، لیکن اس کو یعنی ایمان والا یوں ہوتا ہے اور کافر ایسا ہوتا ہے۔ ایمان والا قوم کے ساتھ نہیں چلتا، وہ آسمان کے ساتھ چلتا ہے،
اس کا تعلق مذہب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ ہوتا ہے، وہ قومیت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا یہ، اور کافر لوگ وہ قومیت کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ تھا پورا غزوہ خندق کا اور غزوہ بنو قریظہ کا پورا خلاصہ تھا۔ اب جو آیتیں ہیں تو اللہ نے چاہا ایک رکوع کا ترجمہ ہم ایسا کر لیں گے کہ ہفتے کے دن کر لیں گے، اور ایک رکوع کا ترجمہ وہ ہم اتوار کے دن کر لیں گے۔ تو اور اس میں یعنی جو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، باقی اس میں کوئی تفصیلات نہیں تھی، چونکہ قصہ پورا سن لیا۔ اب یہ ہے کہ وہ تفصیلات ہمارے لیے وہ سمجھنا ترجمے کے اندر وہ آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک کتاب نظروں میں آئی تھی تو میں لے کے آیا ہوں تھوڑی سی مقدار میں، باقی بھی لے لیں گے پھر۔ یہ سنتوں کا بیان ہے اس کے اندر، میں نے کافی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں بات کی ہے، تو چیزیں معلوم نہیں ہوتی تو آدمی چلتا رہتا ہے اس میں، چیزیں جب علم میں آتی ہیں تو آدمی عمل کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں، تو سنتوں کا بیان ہے، اور یہ بندوری ٹاؤن کے پاس جو کتب خانے ہیں اس میں ملتی ہے۔ تو میری نظر سے گزری تھی کتاب، تھوڑی سی میں نے دیکھی بھی تھی، تو آپ کے لیے میں نے مناسب سمجھی، جو ساتھی مطلب پھینکنے والے نہیں کہ بھئی آپ گھر میں چلے گئے اور آپ نے لیٹ کے اس کا مطالعہ کیا، پھر آپ نے اس میں ڈال دیا بوری میں، اور بوری آ کر کے یہاں ہمارے سامنے آ گئی اور ہم نے کھول کے دیکھی، ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم نے تقسیم کی تھی اور مستورات نے صفائی کے اندر اس کو یہاں پھینک دیا۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو نہ لے، اور جو پڑھنے کے لیے عمل کے لیے ہے تو وہ لے لیں، اور پھر آپ کی ضرورت پوری ہو گئی تو آگے دے دیں۔ لیکن اس کو یوں پڑھنا ہے کہ پڑھ پڑھ کر کے آدمی اپنے اندر سنتوں کو، اور علم بھی آئے گا اس میں کہ بھئی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، ہمارے نبی کی یہ سنتیں ہیں۔ تو علم بھی آئے گا، اور علم کے ساتھ عمل بھی آئے گا، اور دوسروں کو بتانا بھی آسان ہوگا کہ بھئی یہ تو سنت ہے، ہم نے تو مستند کتاب میں پڑھی ہے اور حوالے والی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے اپنی طرف سے کسی نے نہیں بتائی۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، تو کل رات آئی ہے تو آپ حضرات پھر دعا کے بعد لے لیں۔ ہمارے ایک بزرگ نمازی ہیں جان محمد صاحب، اور بچے بھی ان کے یہاں آتے ہیں، پوتے بھی آتے ہیں، تو رات ICU میں داخل ہوئے ہیں، اور بڑی یعنی ایسے پکے نمازی ہمارے کہ باوجود بیماریوں کے، باوجود معذوری کے، باوجود اس کے وہ نماز نہیں چھوڑتے کسی بھی صورت میں، نہ فجر چھوڑتے ہیں، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، لیکن کافی دنوں سے بہت تکلیف میں ہیں۔ تو رات ICU میں ان کے بچوں نے داخل کیا ہے، تو حاجی جان محمد صاحب کے لیے دعا بھی کر لیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، ہر لائن کی خیر ہمیں عطا فرما، اور شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آج دن کے سارے کام آپ کے حوالے ہیں، اپنے کرم سے سارے کاموں میں مدد فرما۔ اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا، اللہ ہمیں اپنے پاک کلام کی تلاوت نصیب فرما، اللہ اپنا پاک نام لینا آسان فرما، درود پاک پڑھنا آسان فرما، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آسان فرما۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے املاک کی حفاظت فرما۔ اللہ قرآن و حدیث کے انوار و برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما۔ دینی مراکز کی، دینی مدارس کی حفاظت فرما۔ سال کا اختتام ہے، سال کا اختتام ہے، اور 29 جنوری سے سالانہ امتحان ہے، اپنے کرم سے تمام
تمام طلباء طالبات کے لیے اللہ امتحانات کو آسان فرما۔ تبلیغی محنت ہو رہی ہے، 25 جنوری کراچی کا اجتماع اورنگی ٹاؤن میں ہے، اور پوری کراچی اور مضافات اس میں شریک ہوتی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اجتماع کو کامیاب فرما، اور اے اللہ زیادہ سے زیادہ 7 مہینے، سال اندرون ملک، سال بیرون ملک، ہر سال 4 مہینے، چلے 3 چلے کم و بیش اوقات کے لیے اللہ پوری کراچی کو قبول فرما، اور لوگوں کا دل دماغ مذہب کی طرف مائل فرما، دعوت و تبلیغ کی طرف مائل فرما، علم کی طرف مائل فرما، ذکر و عبادت کی طرف مائل فرما، خدمت کی طرف مائل فرما۔ اللہ مذہب کو دنیا میں زندہ فرما، مذہب کی حفاظت فرما، مذہب کو غالب فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کفار کو شکست عطا فرما، کفار کو شکست عطا فرما، یہود و نصارہ کو شکست عطا فرما، بیت المقدس کو یا اللہ کافروں کے یا اللہ قبضے سے خلاصی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں گمراہی سے بچا، ہمارے دلوں کو مسلمان بنا، ہمارے بچوں بچیوں کو مسلمان بنا، ہماری بچیوں کو یا اللہ متشرعہ بنا، شرعی پردہ نصیب فرما، ہمارے لڑکوں کو یا اللہ حیادار بنا اور پہلی صف کا نمازی بنا، اور ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر بیماری سے ہمیں بچا، ہر قسم کے نظر بد سے بچا، ہر قسم کے نظر بد سے بچا، ہر قسم کے نظر بد سے بچا، ہر قسم کے چور ڈاکو ڈکیت سے بچا، ہر قسم کے جادوگروں سے بچا اور جنات سے بچا، اور ہر قسم کے یا اللہ لوگوں کے دبدبے سے بچا، لوگوں کے دبانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کسی کے سامنے ناحق دبنے سے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اور اے اللہ اپنے کرم سے قرضوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے نام پر خوب خرچ کرنے کا مزاج بنا۔ اے اللہ صحت بھی عطا فرما، اور پاک دامنی بھی عطا فرما، اور امانت بھی عطا فرما، اور اے اللہ اخلاق بھی عطا فرما، اور تقدیری فیصلوں پر رضامندی بھی عطا فرما، اور کامل علم عطا فرما، کامل شفا عطا فرما، اور ہر قسم کی عافیت خیریت، گھروں سے بیماریاں ختم فرما۔ حاجی جان محمد صاحب کو شفا عطا فرما، اور ہمارے جتنے نمازی بزرگ چھوٹے بڑے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اس محفل میں جن بھائیوں کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں سب کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔